السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 اور سبق نمبر 9۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے آیت نمبر 16، 17 اور 18۔ پہلے آیت نمبر 16 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا لفظ ہے اور واؤ کو جب آگے ملایا تو پھر اشتروا الضلالۃ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے اشتروا، جنہوں نے خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، یا الذین اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خریدی گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، با کا ترجمہ بدلے اور ہدا ہدایت کے بدلے۔ فما تو نہیں، ما کا ترجمہ یہاں نفی میں ہے، فما تو نہیں، ربحت فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے، وما اور نہیں، یہاں بھی ما نفی میں ترجمہ ہوگا اس کا، کانوا ہوئے وہ، یا پھر بنے وہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، وما کانوا اور نہیں ہوئے وہ یا نہیں بنے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آیت نمبر 16 ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر ہمارا 1 ہے اور اس میں سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 17 اور 18 پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے پہلے اس کی اردو ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی ڈیٹیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم ان کی مثال، مثل مثال، ہم ان کی، کمثلی کیا کا ترجمہ جیسے یا کسی بھی آ سکتا ہے، کا جیسے، مثلی مثال، الذی اس شخص کی جس نے، استوقد بھڑکائی یا جلائی، نارن آگ۔ اب اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، جیسے مثال اس شخص کی جس نے بھڑکائی آگ، اور اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اس شخص کی طرح جس نے جلائی یا بھڑکائی آگ۔ فلما تو لما جب، اضاءت روشن ہو گیا یا روشن کر دیا، اس نے، یہاں اس نے ضمیر جو ہے وہ آگ کی طرف جا رہی ہے کیونکہ اضاءت لفظ ہے، صیغہ مؤنث کا ہے، تو روشن کر دیا اس نے، ما حولہ اس کا ارد گرد یا اس کے ارد گرد کی چیزوں کو، ذہب اللہ، ذہب لے گیا، اللہ اللہ تعالی، بنورہم ان کے نور کو، تو اللہ تعالی ان کے نور کو لے گیا، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے۔ آگے آیت نمبر 18 ہے، آیت نمبر 18 میں دیکھیں، سمن بہرے ہیں، سمم چھوٹی میم ہے نا، اس کو جب اکٹھا پڑھیں گے دونوں لفظوں کو تو میم کا تلفظ ہوگا جو درمیان میں چھوٹی میم ہے۔ بکمن گونگے ہیں، اب ان کو اگر ملا کے پڑھیں گے تو سمم بکمن، بہرے ہیں گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں لوٹتے، لا کا ترجمہ لا نہیں اور یرجعون لوٹتے۔ اب ہم آیت نمبر 16 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 16 میں ہم نے پڑھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے، اور نہیں فائدہ دیا ان کی اس تجارت نے، اور نہیں ہوئے وہ ہدایت پانے والے یا نہیں بنے وہ ہدایت پانے والے۔ تو اس میں گمراہی اور ضلالت کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی بالہدیٰ ہدایت کے بدلے۔ اب یہ منافقین کو کہا گیا ہے، منافقین کو اللہ نے ہدایت دے دی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کو ہدایت مل گئی، مسلمان ہو گئے،
لیکن اب کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اشتروا الضلالۃ، انہوں نے گمراہی خرید لی۔ کس طرح خریدی؟ جب ان کے دل میں کفر رہا، جب وہ دل سے کافروں کی طرف رہے، وہ منافق بن گئے، تو پتہ چلا کہ انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا۔ ہدایت کو بیچ دیا کس کے بدلے؟ دنیاوی مفاد کے بدلے، دنیاوی بینیفٹس جو ان کو نظر آ رہے تھے اس کے بدلے انہوں نے اپنی ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو خرید لیا۔ حالانکہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان بنا کے ان کو ہدایت دی، ان کو کلمہ نصیب کیا، لیکن انہوں نے اپنی اس حرکت کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں تھا، تو انہوں نے اس ہدایت کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، مول لیا یا خرید لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تجارت کیا تھی؟ تجارت میں دو ہی کام ہوتے ہیں نا، خرید اور فروخت۔ خرید و فروخت کو تجارت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے جب اپنی ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو خریدا، تو چونکہ انہوں نے ایک تجارت کی اور اس تجارت میں انہوں نے اپنی دنیاوی مفاد کو ہی سامنے رکھا، صرف اور صرف دنیا کا بینیفٹس ان کو نظر آیا کہ ہمیں ہر طرف سے فائدہ حاصل ہو، مال و دولت حاصل ہو، عزت شہرت حاصل ہو، جس کے ساتھ بیٹھیں اسی کے بن جائیں، اور ہر طرف سے دنیاوی فائدہ حاصل کیا انہوں نے۔ اب یہ جو انہوں نے تجارت کی، فائدہ تو اس میں انہوں نے حاصل کیا، دنیاوی فائدہ حاصل کیا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنی ہدایت کو بیچ ڈالا، کس کے بدلے میں؟ گمراہی کے بدلے میں، اور گمراہی کو اس کے بدلے میں خرید لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وما كانوا مهتدين، اور وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں بنے۔ اللہ نے پہلے ان کو ہدایت دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی اس بری خصلت کی وجہ سے اور اپنی اس بری بیماری کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں تھی، اور وہ کون سی بیماری تھی؟ نفاق کے اس مرض کی وجہ سے انہوں نے اپنی ہدایت اس کو بیچ دیا اور گمراہی کو خرید لیا، اور اس وجہ سے یہ مہتدین نہیں بنے، ہدایت پانے والے نہیں بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں نفاق والے اعمال سے بچا کے رکھے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہی منافقین کی ایک مثال بیان کی ہے، اور یہ وہ منافق ہیں، یہاں آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے، یہ منافقین کی وہ قسم ہے جو زبان سے مسلمان اور دل سے پکے کافر ہیں۔ منافقین کے یہاں دو قسمیں بیان کی جائیں گی، اگلی آیات میں دوسری قسم بھی آئے گی۔ تو یہ پہلی قسم کے منافق ہیں جو زبان سے مومن مسلمان اور دل سے پکے کافر ہیں، یعنی دل میں کفر ہی کفر ہے۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے خوب آگ بھڑکائی۔ یہ اوقدہ نارن کا ترجمہ ہوتا ہے آگ جلائی۔ اب یہ لفظ ہے استوقدہ، یعنی یہ باب استفعال بن گیا ہے، پہلے یہ باب افعال تھا اوقدہ، اور جب استوقدہ ہو گیا تو باب استفعال ہو گیا۔ باب استفعال میں سین اور تا زائد ہو گئی، اس وجہ سے اس کا ترجمہ بھی بدل گیا، اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے جس نے خوب بھڑکائی نارن آگ۔ اب اس مثال میں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کی ہر چیز کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو لے گیا، یعنی اس کی آنکھوں کا نور ہی چلا گیا اور وہ اندھیروں میں رہ گیا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس مثال کو منافقین سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ منافقین کے لیے اگزامپل بیان کی گئی ہے۔ ان کا حال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے خوب آگ بھڑکائی، مطلب اچھا اس انسان نے خوب آگ بھڑکائی اور اس آگ کی روشنی میں اسے ہر چیز نظر آنے لگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور اسی کلمے کے اور اسی ایمان کے نور سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، یعنی ان کو ایمان کی روشنی مل گئی، نور کی روشنی ایمان کا نور مل گیا، اور اس نور سے ان کو روشنی مل گئی، اور اس روشنی سے ہر چیز ان کے لیے روشن ہو گئی۔ پھر آخر کیا ہوا؟ پھر یہ لوگ شک اور تذبذب کا شکار ہوئے، یہ لوگ نفاق میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے نفاق کی وجہ سے، اپنے شکوک و شبہات کی وجہ سے اپنے آپ کو اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ آیت میں یہ جو کہا گیا ہے نا ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے ایمان کی
روشنی ان کو مل گئی، اس نور کی روشنی میں ان کو ہر چیز نظر آنے لگی، لیکن جب ان کے دلوں میں شکوک و شبہات آئے، ان کے دلوں میں کفر اور نفاق گھر کر گیا، تو پھر اس کفر اور نفاق کی وجہ سے وہ روشنی جو آگ بھڑکانے کی وجہ سے ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں رہ گئے۔ لا یبصرون، اب ان کو نظر ہی نہیں آ رہا، اللہ ان کی آنکھوں کا نور ہی لے گیا، مطلب ان کے نفاق کی وجہ سے ان کے ہر طرف اندھیرا ہو گیا، ان کو ہدایت کا نور ملا بھی اور ان سے چھن گیا، اور ان کو اب اس ہدایت کے نور میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ منافقون میں بھی اس کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ تائید ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ آمنوا پہلے وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم اب ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ ایک تشبیہ تو یہ تھی، اس مثال کی منافقین کے ساتھ تشبیہ جو کی گئی ہے اس کی ایک یہ وجہ تھی۔ اب آتے ہیں دوسری وجہ کی طرف کہ اس آیت کو منافقین کے ساتھ اس میں جو مثال بیان کی گئی ہے اس کو منافقین کے ساتھ تشبیہ کیسے دی گئی ہے۔ تو اس کی دوسری وجہ یہ دیکھیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان منافقین کو دنیا میں عزت مل گئی، مسلمانوں والی عزت، مسلمانوں کے ساتھ یہ رہنے لگے، مسلمانوں کے ساتھ رشتے ناطے قائم کرنے لگے، مسلمانوں کے یہ وارث بننے لگے، وہ ان کے وارث بننے لگے، مال غنیمت سے ان کو حصے ملنے لگے، بے شمار ان کو فائدے حاصل ہونے لگے۔ ہر طرف جہاں مسلمانوں کی عزت اور شہرت کا ڈنکا بجتا تھا، ساتھ ان کو بھی معزز سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو روشنی مل گئی، وہ روشنی جس میں ہر چیز نظر آنے لگی، یعنی ان کو جو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، جو غلبہ ملا اسلام کو، یہ بھی ساتھ اس میں شامل تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو وہ روشنی مل گئی، اس روشنی میں ان کو سب کچھ نظر آنے لگا، اور وہ جو اندھیرا ہو گیا ان کی روشنی چھن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مر جائیں گے، دنیا میں تو یہ منافق بن کے زبان سے کلمہ پڑھ کے دل میں کفر رکھ کے ہر طرف مسلمانوں کے ساتھ فائدے حاصل کر رہے تھے، لیکن جب یہ مر جائیں گے تو پھر یہ روشنی ختم، یہ جو عزت ان کو ملی ہوئی تھی نا، اور یہ جو ہر طرف مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات قائم تھے، ہر طرف سے مسلمانوں کی وجہ سے یہ فائدے حاصل کر رہے تھے، وہ سب ان سے چھن جائے گا، اور پھر انہیں بہت سے اندھیروں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ قبر کا اندھیرا ہوگا، محشر کا اندھیرا ہوگا، پھر ان کو جہنم کے سب سے نچلی تہہ میں پھینک دیا جائے گا اور اس میں اندھیرا ہوگا، اور پھر جب یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے تو پھر درمیان میں ایک آڑ آ جائے گی، ایک دیوار آ جائے گی، اور یہ لوگ اندھیروں میں رہ جائیں گے۔ مسلمان تو اپنے نور کی روشنی میں چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسلمانوں میں داخل کرے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کی نور کی روشنی دے گا، اور دنیا میں بھی وہ اپنے نور کی روشنی سے ہر طرف دیکھیں گے، نور ایمان کے ساتھ وہ ہر چیز کو پرکھیں گے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یہاں سمن جو ہے نا یہ اسم واحد ہے، اس کی سمن جمع ہے اور اسم اس کی واحد ہے۔ واحد جمع بھی آپ لوگ یاد کیا کریں، چونکہ پھر بعد میں جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ میں سنتی ہوں اور لکھواتی بھی ہوں۔ سمن یہ جمع ہے، اسم اس کی واحد ہے، بکمن جمع ہے، گونگے، ابکم اس کی واحد ہے، امیون یہ بھی جمع ہے، اندھے، اور عامہ اس کی واحد ہے۔ سمن کی واحد اسم، بکمن کی واحد ابکم، اور عمیون کی واحد عامہ۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ واقعی ان کو نظر نہیں آتا، واقعی نہیں یہ سنتے، واقعی نہیں یہ بولتے؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کو سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھنا ہے کہ ان کی زبانیں بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں جن سے وہ سنتے ہیں، زبانیں ہیں جن سے وہ بولتے ہیں، آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن ان کا یہ صحیح استعمال نہیں کرتے۔ یہ سب ہونے کے باوجود ان چیزوں سے یہ فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اچھا فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں وہ، اس طرف اگر ہم آئیں تو دیکھیں فائدہ بھی وہ حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ فائدہ کون سا فائدہ ہے؟ وہ غلط فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وہ صرف دنیا کو سامنے رکھ کے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ارحم الراحمین ہے، ہم سب پر بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی فائدے دے اور ہمیں آخرت میں بھی فائدے دے۔ تو اللہ نے جو فائدہ دیا ہے وہ کون سا فائدہ ہے
وہ فائدہ جو دنیا میں بھی ہمیں حاصل ہو، جو آخرت میں بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں آپ لوگوں نے دعا پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں یہ دعا کرنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے رب ہمارے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور جو لوگ صرف دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کا فائدہ بھی حاصل کریں اور اخروی فائدہ بھی حاصل کریں۔ تو جب ہمیں پیدا کرنے والا اس قدر مہربان ہے، اس نے ہمیں آنکھیں دی، اس نے ہمیں کان دیے سننے کے لیے، اس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ حق کو دیکھا جائے، اس زبان کے ساتھ حق کا پرچار کیا جائے، اس زبان کے ساتھ حق کی تصدیق کی جائے، اور ان کانوں کے ساتھ حق بات کو سنا جائے۔ یہ ان کا صحیح استعمال ہوگا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ احقاف ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کے لیے کان، آنکھیں اور دل بھی بنائے، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تو نہیں فائدہ دیا ان کی آنکھوں نے، ان کے کانوں نے اور ان کے دل نے، إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اس کانو، جس وقت تھے وہ، یجحدون، انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، کہ جب اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے، ان کانوں کے ساتھ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی آیات کو سننا ہی نہیں، ان آنکھوں سے حق کو دیکھنا ہی نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے دیے، انہوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے، انہوں نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، انہوں نے دیکھا ہر طرف اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، ہر طرف اسلام پھیل رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، مسلمانوں کی حالت دیکھنے کے باوجود کہ وہ کس قدر ایمان میں پختہ ہو رہے ہیں اور اللہ ان کو کس قدر کامیابیاں دے رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے دل میں کفر رکھا، تو ان کی آنکھوں کا کیا فائدہ جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار ہی کر دیا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا، ان آنکھوں سے، کانوں سے اللہ کی آیات کو سننا گوارا نہیں کیا، حق بات کو سننا گوارا نہیں کیا، اور پھر دل سے اس کو تسلیم نہیں کیا، زبان سے اس کا پرچار نہیں کیا، زبان سے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں اور اسلام برحق دین ہے اور اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، حق بات کا زبان سے انہوں نے اقرار نہیں کیا، تو ایسی زبان کا کیا فائدہ؟ اور اسی کی تائید کرتی ہے یہ آیت جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو اس زبان کا کیا فائدہ؟ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جب اللہ کی آیتوں کا انکار ہی کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تو وہ نہیں لوٹیں گے، پس وہ نہیں لوٹتے یا نہیں لوٹیں گے۔ یہ منافق اس قدر اپنے نفاق میں پکے ہو گئے ہیں، اس قدر ان کے دل میں یہ نفاق کا مرض گڑھ کر چکا ہے، اس قدر ان کے دل میں یہ نفاق کا مرض بیٹھ چکا ہے کہ لا یرجعون، وہ لوٹتے ہی نہیں ہیں، وہ واپس اسلام کی طرف، وہ واپس پکے دین، پکے مسلمان ہونے کی طرف، خالص مسلمان ہونے کی طرف اور دین کی طرف خالص ہو کے پلٹتے